الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اسلامی تعلیم میں والدین اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے، اور صلہ رحمی اس کا خاص عنوان ہے. اہل قرابت میں پہلا درجہ والدین کا ہے، پھر ان میں بھی ماں کو اولیت حاصل ہے. قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے بربادی کی بددعا خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی. بلا شبہ ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت دی جائے، ان کے دوستوں کی عزت کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. والدین کے بعد دوسرے اہل قرابت کا درجہ ہے. قرآن مجید میں جہاں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، وہیں وذی القربیٰ فرما کر دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق قرابت کی ادائیگی کی بھی وصیت فرمائی گئی ہے. اس حدیث میں بھی اس کو ایمان کا جز فرمایا گیا ہے. دوسری جگہ درازی عمر اور وسعت رزق کا اس کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور قطع رحمی کرنے والوں کو جنت کا راستہ بھٹکنے والا فرمایا ہے. عام طور سے صلہ رحمی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، مگر حدیث میں آتا ہے کہ برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والوں میں نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرے. وفقنا اللہ تعالی لذالک، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.